أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معكم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा सूरह बकरा का 10वां रुकू हमने मुकम्मल किया था। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 5वें रुकू से लेकर और 14वें रुकू तक ये 10 रुकू मुसलसल हैं जो बनी इसराइल के ख़िलाफ़ फ़र्द करारदाद जुर्म अल्लाह ने आयद की है कि तुम पर हमारे इतने बड़े बड़े एहसानात थे। मन्नो सलवा तुम्हारे लिए नाजिल किया, समुद्र को तुम्हारे लिए फाड़ दिया, 12 चश्मे बहा दिए। हज़रत मूसा को हुक्म हुआ कि अपना आसा इस चट्टान पर मारो और वहाँ से 12 चश्मे फूट गए। ये बड़े बड़े इनामात और एहसानात तुम्हारे रब के, तुम्हारे खालिक और मालिक के। और तुमने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, जिसे कहते हैं कि इंसान गिरने पे आओ तो किस दर्जे नीचे चला जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 शबाना रोज़ का जो एक चिल्ला कराया गया था कोहे तूर पर, तो उनकी अदम मौजूदगी में सामरी नामी एक शख्स था कि जिसने
قوم کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا، ورغلایا، ایک بچھڑا اس نے بنایا اور اس کے بعد اس کی پرستش میں لگا دیا بنی اسرائیل کو، جس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت بڑکا۔ اور وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ایک میثاق کا ذکر تھا۔ میثاق کہتے ہیں بہت گاڑھے عہد کو، پختہ وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق اور ایک پکا اور گاڑھا عہد لیا تھا، کس بات پر؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرو گے، سب سے بالا حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ کجا تمہاری جو ہے جسے آپ کہیے کہ حد درجے گری ہوئی رہت کر کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا رکھا، اپنا ذکر کیا، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے ہوئے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ پختہ عہد تم سے لیا گیا تھا، نماز پر پوری طرح کاربند رہو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر شخص سے بات کرو گے تو اچھی بات کرو گے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو گے۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، لیکن اس عہد پر قائم رہنے والے چند ہی لوگ رہ گئے، باقی تمام لوگ جو ہیں انہوں نے اعراض کیا، اللہ سے کیے ہوئے اس گاڑھے عہد کو توڑ ڈالا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم نے اعراض کی روش اختیار کی۔ اس کے بعد وہ آیت ہم نے پڑھی تھی جو بہت اہم آیت ہے، اگرچہ خاص پس منظر میں تو یہودیوں کے لیے جو اللہ کا حکم تھا، لا تسفکون دماءکم، ہم پڑھ چکے، آپس میں باہمی خون ریزی نہیں کرو گے۔ 12 قبیلے تھے اور ظاہر قبیلوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کچھ معاملات جو ہے وہ حد سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں خون ریزی بھی ہوتی ہے۔ تو اب کرتے کیا تھے یہ کہ اللہ کے اس حکم کو تو پاؤں تلے روندا، باہم خون ریزی بھی ہو رہی ہے، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو اسیر بنا لیا جاتا تھا تو انہیں فدیہ دے کر چھڑوا بھی لیتے تھے۔ تو آیت جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور دوسرے حصے کو پاؤں تلے رونتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ یہ خاص پس منظر میں یہ آیت تو اسی موقع کے لیے ہے، لیکن قرآن تو تا ابد ہدایت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ تو اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات، اللہ کی بندگی میں حصے بکھرے کر لینا، کچھ چیزوں پر تو عمل ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق آپ کی زندگی کے بہت بڑے حصے سے ہے، اسے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ ہماری معاش ہے، دن کے 24 گھنٹے میں سے کتنا بڑا وقت ہے کہ کتنا بڑا حصہ ہے جو معاش کے لیے گزرتا ہے، اس میں اگر کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، سود خوری ہو رہی ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ معاش کے اندر حرام شامل ہو گیا۔ اب چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر معاش یا معاشرت اس ہدایت کے تابع نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے، تو یہ گویا کہ کفر ہے ایک اعتبار سے، کہ اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت کے ایک حصے کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اسی اللہ کے دی ہوئے دوسرے احکامات ان کو پاؤں تلے روننا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ گویا کہ یہ آیت تو وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جسے ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، کہ جن چیزوں کے اندر جو ہے آپ کا من ساتھ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس دائرے کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی پر قائم رہیں، لیکن یہ کہ جہاں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں یہ معلوم ہو کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ آج سے 1400 برس پہلے کی شریعت پر عمل کر رہا ہے، آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں،
اور پھر یہ کہ یہاں معاملہ جو ہے اگر کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جس کی سزا دی گئی کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا۔ یہ تو خلاصہ تھا ہمارے پچھلے مرتبہ کا جو حصہ تھا، 10واں رکوع جو ہم نے مکمل کیا۔ اب آئیے کہ 11ویں رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ سب کو معلوم ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تختیوں کی شکل میں تھی۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو الواح عطا کی گئی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ تختیاں تھیں، پتھر کی سلیں تھیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کندہ تھے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ قفہ یقفی کے معنی آتے ہیں کسی شے کے پیچھے لگاتار پے در پے چلے آنا۔ تو وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ پے در پے قائم کر دیا۔ یہاں رسول کا لفظ آیا، اگرچہ یہاں مراد انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اسے ہمارے ہاں عام طور پر عام اور خاص کی نسبت کہا جاتا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا، لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا لازم نہیں ہے۔ مسلمان تو انسان صرف اس بنیاد پر بن جائے گا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بہت اہم آیت ہے سورہ حجرات کی۔ یہ بدو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو، جبکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اطاعت کو تسلیم کر لیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان تو در حقیقت ان لوگوں کے دلوں میں ہے کہ جو ایمان گہرا اترا ہوا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ریب کے، تشکک کے، شکوک کے کوئی جو ہے اس میں آثار نہیں ہے، اور پھر خارج میں جہاد ہے اللہ کے راستے میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہاں فرمایا گیا وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے پے در پے، ایک دوسرے کے بعد۔ اب قرآن حکیم میں 11 انبیاء کے اور رسول کے نام ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ یہ سب حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے ان کا ذکر کیا گیا، ان میں خاص طور پر نوٹ کیجئے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے اور وہ بھی رسول ہیں، قرآن میں ذکر ہے ان کا۔ اس کے بعد حضرت الیاس ہیں، پھر حضرت شعیب ہیں، پھر حضرت داؤد ہیں، پھر حضرت سلیمان ہیں علیہ السلام، پھر حضرت ذوالکفل ہیں، پھر حضرت یونس ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ یہ تمام وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پے در پہ اپنے رسولوں کے سلسلے کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد گویا کہ ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ البینات کہا گیا، بینہ کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو، معجزے کو۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی الفاظ آئے۔ حضرت موسیٰ کو بینات دیے گئے تھے، عصا تھا وہ جو سجدے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، پھر ید موسیٰ تھا، ید بیضا تھا، اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء اور رسول میں سب سے بڑھ کر حصی معجزات دیے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس لیے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جسے رسول یا نبی بطور دلیل پیش کرتا ہے، بطور حجت پیش کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ قرآن حکیم اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت اور استطاعت ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتوں کے ہم وزن 10 سورتیں لے آؤ۔ بعشر سور ان کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔
اگر یہ بھی نہیں کرتے تو وہ آیت ہم پڑھ چکے کہ پھر لے آؤ صرف ایک ہی صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے ذہین اور فتین لوگ موجود تھے اس معاشرے میں، لیکن قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی نے کہا ہو ہاں میں پیش کرتا ہوں قرآن کے مقابلے میں ایک کلام، اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بَيِّنَاتٍ، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے بڑی واضح نشانیاں اور بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ الفاظ خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ مردے کو زندہ کر دینا یہ تو خالصتاً اللہ کا فعل ہے نا۔ المحیی کون ہے؟ زندگی عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ الممید کون ہے؟ موت طاری کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ بعض مواقع پر انہوں نے کہا مردہ کے سرانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ، اور زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی اس واقعے کو ہم پڑھ چکے ہیں، جبکہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور وہ قاتل کا جب چونکہ تعین نہیں ہو رہا تھا، الزامات ایک دوسرے پر ڈالے جا رہے تھے، تو اس موقع پر اس بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس پہ بڑی مشکل سے قائل ہوئے تھے بنی اسرائیل والے۔ اور اس کے بعد اس بچڑے کے ایک ٹکڑے کو جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ اس مردہ لاش کے ساتھ ٹچ کرو یا اس سے ضرب لگاؤ، اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے گویا کہ اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، اس لیے کہ بہرحال گائے جو ہے بنی اسرائیل کے نزدیک بھی بڑی مقدس تھی، اور اس میں خاص طور پر وہ گائے کہ جو گہری زرد رنگ کی ہو، بہت شوخ رنگ ہو، جس نے نہ کبھی ہل میں جوتا گیا ہو، نہ کبھی جو ہے اس سے کوئی پانی کے نکالنے کا کام لیا گیا ہو، درمیانی عمر کی ہو، یہ تمام بندشیں ان پر لگا دی گئی تھی۔ تفصیل سے ہم نے وہ واقعات پڑھ لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تو پھر ہم نے تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کی ترجمہ کیا ہوگا؟ پاک روح۔ اب روح کا لفظ جو ہے قرآن بھی اس کو استعمال کرتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سورہ بنی اسرائیل۔ اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ روح سے مراد یہاں وحی بھی لی جا سکتی ہے کہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بہت پاک وحی جو ہے، اپنا سلسلہ جو ہے ہدایت کا ان کے ذریعے آگے قائم کیا۔ لیکن یہاں تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ روح القدس اصل میں نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ایک صحابی کے لیے۔ صحابی کون تھے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسے جاتے تھے، شاعر کہہ دیا گیا، کاہن کہہ دیا گیا، اسی طرح کاذب بھی کہہ دیا گیا، اور بہت سی چیزیں جو ہے جادوگر کہہ دیا گیا، مسحور مجنون کہہ دیا گیا، تو یہ تمام چیزیں وہ تھی جو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ تو حضرت حسان ابن ثابت تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں منقبت بیان فرماتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں حجب آتی ہے، گویا کہ کسی کی بھی ان مشرکین کی طرف سے جو اشعار کہے جاتے تھے، جو الفاظ کہے جاتے تھے حضور کے خلاف، تو اس کے جواب میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہتے تھے۔ اور حضور نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ ثابت ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت حسان ابن ثابت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے پروردگار حسان ابن ثابت کی تائید اور مدد فرما روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور ان کا جو کلام تھا واقعتاً اس کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا کہ کفار اور مشرکین جب وہ سنتے تھے تو دم بخود رہ جاتے تھے۔ ان کی طرف سے زبانیں تان تراز ہو رہی ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، برے برے الفاظ اور القابات دیے جا رہے ہیں، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ اشعار پیش کیے جاتے تھے جو ان کے دلوں کے پار ہو جاتے تھے، اس قدر اثر انگیز ہوتے تھے۔ تو حضور کی وہ دعا تھی جس کا نتیجہ تھا، حضور نے فرمایا اے پروردگار حسان کی مدد فرما، تائید فرما روح القدس کے ذریعے۔
تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ شے لے کر جو تمہاری جیوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھی۔ حویہ یحویو کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں کسی شے کو پسند کرنا۔ ایک ہوا یحوی ہے، اس کے معنی ہے بلندی سے کسی کو گرا دینا، اور یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حج کے اندر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ۔ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ تو ایسے گویا کہ اسے زمین بلندی سے زمین پر جو ہے وہ دے مارا گیا ہو، اور آتے ہوئے رستے میں جو بھی شکاری پرندے ہوتے ہیں یا وہ اس کا گوشت نوچ لے، یا تیز و تند ہوائیں اسے لے کر دور ویرانے کے اندر پھینک دیں۔ وہاں تہوی کے الفاظ آئے ہیں، ہوا یہوی، یہ ہوی یا یہوی ہوا، اس کے معنی یہ ہے کسی شے کو پسند کرنا، اور یہ بما لا تہویٰ انفسکم، جو پسند نہیں کرتے تمہارے جی، تمہارے نفس۔ اور ظاہر ہے انسان اگر نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے، کوئی تقاضا نفس کے اندر ابھرا، اب اس کو پورا کرنا ہے، کوئی شے کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا فرمان اس کے حق میں ہے یا خلاف، لیکن جذبہ ابھرا اور اس کو جو عمل پیرا ہو گئے، یہ ہے اصل میں نفس پرستی۔ تو رسول تو جو پیغام لے کر آتے تھے تو وہ تو نفس پرستی سے نکالنے والی شے تھی نا۔ اب یہاں گویا کہ سب سے بالا حکم ہے اللہ کا، تو جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے وہ اس ہدایت کو لے کر لا تہویٰ انفسکم، کہ جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کا دیا ہوا پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اگر اس کو رد کر دیا گیا تو اس کے معنی کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی بڑا سمجھ رہے ہو، رب کا حکم پاؤں تلے روند رہے ہو۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں ہیں، بت ہیں، مجسمے ہیں، کہیں جو ہے سورج کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں چاند کو اپنا دیوتا قرار دے دیا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ تو یہ گویا کہ تمہاری جو نفسانی خواہشات ہے اس کے خلاف تھی بات جو رسول لے کر آئے، تو تم نے استکبار کیا، تمہارے اندر کبر پیدا ہو گیا، تم نے اللہ کے رسول کی پیغام کو اور اس ہدایت کو پاؤں تلے روندا۔ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور پھر ان رسولوں میں سے اور انبیاء میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جن کو تم نے جھٹلا دیا، دعوت کو رد کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود کا ذکر جہاں ہے، قوم عاد کا ذکر جہاں ہے، جس عذاب کا وہاں ذکر کیا گیا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صیحہ، ایسی چنگھاڑ، ایسی چیخ، ایسی بلند آواز کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ متفقات، وہ بستیاں جنہیں بہت بلندی پر لے جا کے زمین پر پٹخ دیا گیا، یہ سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں کہ جس قوم، جو وہاں کے رہنے والے جس قسم کی بدترین برائی کے اندر مبتلا تھے، ہومو سیکسولیٹی، لہذا ان کو وہ سزا دی گئی جو جہاد اس سے پہلے انسانوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ متفقات، وہ بستیاں جنہیں بلندی سے نیچے پٹخ دیا گیا۔ تو اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا، اتمام حجت رسول نے قائم کر دی۔ اگر معجزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی دی گئی جو چٹان میں سے برآمد ہوئی تھی، گابن تھی، اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس نے بچہ جنا تھا، قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ ایسا معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن قوم جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور ان کے اوپر پھر وہ آیا تھا صاعقہ، وہ چیخ اور چنگھاڑ کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ فریقاً کذبتم، تو ان میں سے ایک فریق رسولوں اور ان کا تھا جن کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور کچھ نبی وہ بھی تھے کہ جن کو پھر تم نے قتل کر دیا۔ یہود نے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا نہیں چڑھایا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا کہ وَلَا قَتَلُوا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا۔ وہ حواری کے جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی،
اور وہ رومی جرنیل کو لے کر آیا تھا کہ یہ ہیں عیسیٰ. اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم، جان اور روح سمیت اللہ نے رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ جو حواری تھا اس کی شکل تبدیل کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. تو گویا کہ اپنے تئیں انہوں نے اسی حواری کو جس کی شکل تبدیل کر دی گئی تھی اسے سولی پر چڑھا. عیسائی بھی یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہیں، سولی پر چڑھا دیے گئے. جبکہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. رسول تو لازماً غالب ہو کر رہتا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات تو اللہ نے بیان فرما دی. اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہوں گے. رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں جہاں ذکر ہے نا فلیقاً تقتلون، تو یہاں ان انبیاء کا ذکر ہے جنہیں بنی اسرائیل کے بہرحال یہودی علماء تھے، ان کی شے پر. عوام تو اصل میں کل انعام ہوتے ہیں، وہ تو ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں. لیڈرز ہوتے ہیں کہ جو ان کے اندر آگ لگا دیتے ہیں عوام کے اندر. تو یہ تمام معاملات ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تئیں انہیں سولی پر چڑھایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تشتری میں پیش کر دیا گیا ایک رقاصہ کی خدمت میں. بائبل اس کے اوپر گواہ ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تھا. فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ ایسا تھا انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، جن کی دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا، اور ایک گروہ وہ کہ جس کو پھر تم نے قتل بھی کیا. وقالوا قلوبنا غلف. اب دیکھیے قرآن نازل ہو رہا ہے، یہودیوں تک بھی پہنچ گئی وہ باتیں. یہودی علماء اور ان کے رہبان جو تھے وہ اپنی جگہ خوفزدہ تھے کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے وہی رسول ہے جن کا ذکر ہماری کتاب میں تورات میں موجود ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حیی، یہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان کے والد جو تھے وہ بنو نذیر میں سے تھے، یہودی علماء میں سے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی حضرت صفیہ کی وہ بنو قینقاع میں سے یا بنو نذیر میں سے تھے. تو ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ وہاں جو ہے کنیز کے طور پر آئی تھی، تو حضور نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. تو وہ یہ کہتی ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے، وہ کہتی تھی کہ میں اپنے گھر میں سنا کرتی تھی یہ باتیں، کیونکہ ہماری بائبل کے اندر ذکر موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے والد اور میرے چچا آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے محمد جو ہجرت کر کے مکہ سے یہاں آئیں یہ تو وہی رسول ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور وہی بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ عام سادہ لو یہودی جو ہے انہیں منع کرتے تھے ان کے علماء کہ وہ راز جو تمہاری کتابوں میں ہیں آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس کا ذکر ان مسلمانوں سے نہ کرنا، یہ بات تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے نا مصدقا لما بین یدی، یہ قرآن آیا، یہ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصدیق کرتے ہوا آئے ہیں اس کتاب کی، ان پیغامات کی، اس وحی کی جو تورات کے اندر موجود تھی. تو کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں لپٹے ہوئے. غلاف کی جمع غلف ہے. غلاف کسے کہتے ہیں؟ پردے کو. کسی شے پر آپ اگر لپیٹ دیں تو گویا کہ وہ شے محفوظ ہو جاتی ہے. تو اپنے بارے میں دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو بہت محفوظ ہیں، ان کے اندر تمہاری دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید سرایت نہیں کر سکتی، ہم اپنے عقیدے میں بڑے پختہ ہیں. قلوبنا غلف، تمہاری باتیں ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اس انکار کی وجہ سے لعنت کر دی ہے. لام عین نون، اصل میں اس کا مادہ جو ہے یہ بنیادی طور پر آتا ہے کسی کو رحمت سے محروم کر دینا. ظاہر ہے جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا تو اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی اور کیا ہوگی. تو لعنت کے الفاظ وہیں سے ہمارے یہاں استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں یہ بہت برے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی لغت کے اندر کسی کو رحمت سے محروم کر دینا. تو فرمایا گیا لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے، انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا. فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی کم ہوں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے ان یہودیوں میں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پورے 10 رکوع جو ہیں اس میں بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو یہودیوں سے متعلق ہے.
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب اب ان کے پاس آ چکی ہے وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے، خواہ مشرکین مکہ ہوں یا یہ دعوت یہودیوں کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، تو چھ کیا تھی؟ وہ قرآن حکیم تھا، اللہ کا پیغام تھا. من عند اللہ، وہ کتاب جو خاص اللہ کی طرف سے بھیجی گئی. مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی کہ جو ان کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس. عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی. اور قرآن نے کہیں تورات اور انجیل کی نفی نہیں کی. قرآن اس بات کو یقیناً تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لہذا اس میں تحریف ہو گئی، تنسیخ ہو گئی، سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہہ دی گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈیلیٹ کر کے اپنی من چاہیے احکامات اس کے اندر شامل کر دیے. تمام کام کیے ہیں یہودی علماء نے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. تو مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہی ہے اس شے کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہی یہودی تھے کہ جو اس سے پہلے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. اب یہ تین قبیلے جو آباد تھے مدینہ کے مضافات میں، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہیں، ان کے درمیان باہمی چپقلش بھی رہتی تھی. اور پھر یہ کہ دوسرے قبیلے بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتے. ظاہر ہے لوٹ مار اور غارت گری اس دور میں عام تھی. تو ان کی کتابوں میں چونکہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اور رسول کی آمد ہوگی، تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار کب بھیجے گا اپنا وہ رسول کہ جس کے ساتھ ہو کر جب ہم لڑیں گے تو ہم لازماً فاتح ہوں گے. تو یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں جو ان پر حملہ آور ہوتے تھے، ان قبیلوں کے مقابلے میں فتح طلب کیا کرتے تھے. اللہ سے کہتے تھے اس بنیاد پر کہ ان کی کتابوں میں یہ ذکر موجود تھا کہ آخری نبی اور رسول جب آئیں گے تو وہ تمہارے ساتھ ہو کر، جب تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے، ان کے ساتھ ہو کر مل کر، تو پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا. تو اللہ کی حضور و دعا کیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ پہنچ گئے، آ گئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفوا، جن کو انہوں نے خوب اچھی طرح پہچان لیا. دیکھیے جو شخص جتنا ذہین ہوگا یا تورات کا جتنا بڑا عالم ہوگا، اس سے تو حضور کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگی نا، اس نے تو پہچان لیا. حضور کا حلیہ مبارک تک موجود تھا تورات میں لکھا ہوا. تو جب انہوں نے خوب اچھی طرح پہچان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو کفروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ بات میں بارہا بیان کر چکا ہوں، یہ انکار کا اصل سبب کیا تھا؟ حسد. کہ یہ آخری نبی اور رسول بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ یہی چیز جو ان کی آنکھوں کی پٹی بن گئی، جس کی وجہ سے وہ رسول کا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار اس رسول کو بھیج دے تاکہ اس کی معیت میں ہم جب لڑائی کریں گے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے گا. جب وہ رسول آ گئے تو صرف اس بنیاد پر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا اس رسول کا. بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نازل کیا تھا اس کتاب میں، تورات میں، جو ان کے سامنے بالکل واضح تھی اور علامات موجود تھی حضور کے بارے میں. بغین، یہ اصل میں وہ بغاوت تھی، سرکشی تھی. اور یہاں ترجمہ یہ بھی کیا گیا ضد اور حسد. اصل جسے آپ کہیے جو شعلہ اندر بھڑک رہا تھا وہ حسد کا تھا، جس کی بنیاد پر حضور سے نفرت اور حضور کے جانی دشمن بن گئے یہود. اَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے فضل میں سے، یہ وحی نازل کر دی اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے چاہا. یہ منتظر تھے بنی اسرائیل میں نبی اور رسول مبعوث ہوں گے، آخری رسول، اور اللہ کی اپنی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جسے آپ کہیے رد کر دیا. تحویل قبلہ اصل میں واقعہ بنا تھا جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا کہ محروم کر دیے گئے. اب یہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات و احسانات ہوئے تھے اس قوم پر، لیکن یہ کہ ان پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوا. وباؤ بغضب من اللہ، اور تحویل قبلہ گویا کہ علامت بن گئی اس بات کی کہ یہود کو معزول کر دیا گیا. اب نئی امت مسلمہ وجود میں آ گئی. اب حضور ہیں بنی اسماعیل میں سے.
تو یہاں اسی کا ذکر کیا گیا. یہ حسد بغین، یہ حسد ان کے اندر ضد اور ڈھڑدرمی پیدا ہوئی تھی اس بنیاد پر اَيُّنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل کیا اس قرآن حکیم کو. اور ظاہر ہے کہ وہ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بنی اسماعیل میں سے تھے، جبکہ یہ منتظر تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی فرد پر اللہ کی وحی نازل ہوگی. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، اب یہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب پر غضب لے کر. یہاں مفسرین نے مختلف توجیحات اس کی ہیں. ایک توجیہ تو یہ بھی ہے کہ غضب علی غضب سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا. تو غضب علی غضب، غضب پر غضب، غضب در غضب. اور ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھ لیا تھا کہ اس بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، تو ایک غضب اس کی بنیاد پر کہ اللہ کے بجائے بچڑے کی پرستش کی ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حسد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو الفاظ بغین آ گئے کہ جس میں ضد، ہٹ درمی اور حسد شامل ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، تو وہ لوٹے اللہ کے غضب پر غضب لیتے ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یقیناً کافروں کے لیے تو بہت ہی اہانت آمیز عذاب ہے. جنہوں نے رد کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی رسالت کا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئی سولی پر چڑھایا تھا، ان کا بھی کفر کیا تھا، غضب در غضب کے مستحق ہوئے، اور پھر آخرت میں بھی بہت ہی اہانت اور ذلت آمیز عذاب جو ہے ان کا مقدر ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یہاں مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو جواباً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس شے پر جو ہم پر نازل کی گئی. اس لیے کہ دعوے دار تو تھے نا کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے. تورات کس پر نازل کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور یہود کون ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی کے پیروکار ہیں، ان کو مانتے ہیں. تورات کو گویا کہ حامل کتاب ہیں، حامل شریعت ہیں، تورات ان کے پاس موجود ہے. تو قرآن کا تو رد کرتے تھے. نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس تورات پر جو ہم پر نازل کی گئی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس تورات کے سوا جو کچھ بھی ہے ہر ایک کا. گویا کہ یہاں انجیل بھی آگے، اس کا بھی کفر کیا، اور قرآن کو تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ یہ قرآن حق ہے اور رسول حق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں ان چیزوں کی، ان خوشخبریوں کی جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. مصدقا لما معہم، جو تصدیق کر رہے ہیں اس شے کی جو ان کے پاس موجود ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اے نبی ذرا ان سے پوچھے تو کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ یہ یہود پر جو جرائم ہے اس میں بہت بڑی ایک فرد عائد ہوتی ہے، جرم ہے بہت بڑا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا اپنی تئی انہوں نے قتل کیا ہے، سولی پر چڑھایا ہے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً تورات پر ایمان رکھتے تھے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 11 انبیاء وہ ہیں جن کا ابھی میں نے آپ کو نام بنام ذکر کیا تھا، جو حضرت موسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا ذکر قرآن میں ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں اور ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ بہت سے رسول اور نبی وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا. لیکن 28 یا 29 انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ناموں کے ساتھ موجود ہے. ان میں سے 11 وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بیدر پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ان میں سے 11 وہ تھے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے تھے تو کیوں قتل کرتے رہے انبیاء کو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ بھیجے گئے تھے، وہ آئے تھے تمہارے پاس بڑے واضح معجزات لے کر. یہ 2 بڑے معجزے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر کہا تھا اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس کے دربار میں حاضر ہو اور وہاں جا کر دعویٰ کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، توحید کی دعوت ان کو پیش کرو اور اس کے بعد یہ 2 معجزات دکھاؤ.
اور دو معجزات کون سے تھے؟ وہ عصائے موسیٰ تھا، زمین پر ڈالا وہ عصا اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور وہ ہاتھ ید بیضا تھا کہ جو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ تو بینات یہاں کا، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی ہم نے بینات کے الفاظ پڑھ لیے ہیں، وہاں وہ حسی معجزات کا ایک بڑا سلسلہ ہے، اور تورات کے اندر وہ روایات موجود ہیں کہ ایک شخص جو پیدائشی نابینا تھا، گویا کہ قوت بصارت اس میں سرے سے موجود نہیں، بچپن اور لڑک پر اور جوانی اور پورے ادھیڑ عمر کے حد تک پہنچ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں پر، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اور پھر یہ کہ کوڑی ہے جو بالکل جسے آپ کہیے کہ کنجینیٹلی کوڑی ہے، یہ بہت سی بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں، جینیٹیکلی وہ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں، ٹرانسمٹ ہوتی ہے اولاد کے اندر، اس کو صحیح کر دیا۔ پھر اسی طرح بہت سی اور باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے پڑھ چکے، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور یہاں خاص طور پر دو بڑے معجزات، ید بیضا اور عصائے موسیٰ۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، لیکن تمہارے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنے بڑے بڑے معجزات تم دیکھ چکے تھے، تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم نے پکڑ لیا اس بچڑے کو اپنے معبود کے طور پر، اور تم بہت ہی ظالم تھے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ اللہ کے جو تمہارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، تمہارا حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، روزی رساں بھی ہے، اس کے احکامات کو پاؤں تلے روندو اور اپنے نفس کی خواہش کے اس پر عمل کرنے کے لیے تم ہے وہ تیار ہو جاؤ، یا بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم سے ایک بڑا پختہ میثاق، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت پختہ اور گاڑھا عہد، تم سے ایک میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، معلق کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح میثاق لینے کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو 70 جو ہے بڑے بڑے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے، اللہ نے حکم دیا تھا جنہیں نقبا کہا گیا کہ 70 جو ہے نقیب، ان کو سلیکٹ کر لو اور ان کو لے کر میدان طور، دامن طور میں پہنچ جاؤ، اور وہاں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر کوہ طور کے ان کے اوپر معلق کر کے گویا کہ ایک بڑی خوف اور دہشت کی فضا پیدا کی اللہ نے، اور اس کے بعد ان سے وہ گاڑھا عہد لیا تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب ظاہر ہے کہ اس خوف اور دہشت کے عالم میں کون شخص ہوگا کہ جو اس عہد سے پھرے گا؟ جو عہد لیا گیا اس کے اوپر پوری طرح سب نے آمنا و صدقنا کہا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اطاعت کریں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب جو باتیں تمہیں کہی جا رہی ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، بِقُوَّةٍ، پوری مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور جو ہدایات دی جا رہی ہیں انہیں غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو ان لوگوں نے اس موقع پر تو کہہ دیا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کی چونکہ عصیان کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اس چیز کو یہاں لے آئے، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لی وہ تمام باتیں، وہ جو ہدایات ہیں اللہ کی دی ہوئی، جو تورات میں ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، ہم نے سب کچھ سن لیا۔ وَعَصَيْنَا، یہاں ایک مراد تو یہ لی گئی، لیکن دل میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم اس کو مانیں گے نہیں، عَصَيْنَا، ہم نافرمانی کریں گے۔ اب دیکھیں منافقین مدینہ نے یہود کی دیکھا دیکھی یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ اپنی زبان میں لوچ پیدا کر کے وہ بھی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کوئی ہدایت ان کو دی ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا کہنے کی بجائے وَعَصَيْنَا۔ اب قریب بیٹھا ہوا بندہ جس نے سنا، اس نے کہا اس نے تو یہ کہا کہ میں نے سنا اور میں نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا کے معنی تو یہ ہے، جبکہ زبان میں لوچ دے کر وہ کہتے ایسے تھے کہ طا اور صاد کے درمیان کی آواز نکالتے تھے۔ کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، کہتے تھے سمعنا وعصینا۔ اب اگر کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ جا کر اپنے کان کی صفائی کراؤ، ہم نے تو اطعنا کہا ہے۔ تو یہ اصل میں یہودیوں کا وتیرہ تھا کہ بات کو سنا لیکن چونکہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا زبان سے اطعنا کہہ بھی دیا لیکن دل نے اس کی نافرمانی کی ہے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں۔
قالوا سمعنا وعصانا، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر تو پلا دی گئی تھی محبت اس بچھڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے. اگرچہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا، وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات کے اندر، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تورات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تورات کہتی ہے تقریباً 3000 یہودیوں کو، 3000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا. لیکن روایات 30,000 کی ہیں، 30,000 افراد قتل ہوئے تھے، اور ظاہر ہے اللہ کے حکم پر ہوئے، اس لیے کہ جنہوں نے اس درجے نافرمانی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچڑے کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنا دیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارا جو ایمان ہے، نام نہاد ایمان، تمہیں بہت ہی بری بات کا حکم دے رہا ہے. اس درجے گویا کہ تم گر گئے ہو. قالوا سمعنا واطعنا کی بجائے اپنے دل میں کہتے ہو کہ ہم نے بات مانی ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو کہ یہ تمہارے ایمان نے جو تمہیں فیصلہ دیا ہے، جس روش کے اوپر تم کاربند ہو، جو مخالفت کر رہے ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دینا اور اپنی کتابوں میں پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، اس بات کو تسلیم کر دینا، خوب جانتے بوجھتے یہ کام کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی کہہ دیجئے اگر وہ آخرت کا گھر، مراد کیا ہے؟ جنت، اگر وہ واقعتاً تمہارے لیے ہی اللہ نے تیار کی ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو لیے مختص کرتے اس جنت کو، خالصتاً من دون الناس، لوگوں میں سے صرف تم ہو کہ جن کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اس لیے کہ کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں. نحن ابناء اللہ واحباء، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی مانند اللہ کو محبوب ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ خالصتاً تمہارے ہی لیے اللہ نے تیار کیا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں چاہیے یہ کہ تم موت کی تمنا کرو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ظاہر ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے اللہ سے تو چاہے گا نا کہ اللہ سے ملاقات ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص بھی خواہش مند ہے اللہ سے ملاقات کا، اور وہ ملاقات ظاہر ہے وہ تو جنت میں ہے نا، دیدار رب کب نصیب ہوگا؟ وہ جنت میں نصیب ہوگا. تو اگر تم واقعتاً اپنے آپ کو جنت کا اہل سمجھتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ پھر تمہیں موت سے بھی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ موت وہ دروازہ ہے جس سے گزر کے تم اپنے محبوب تک پہنچ سکو گے. تو بڑی منطقی بات ہے، بڑی لاجیکل بات ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو فرمائی گئی ہے سورہ جمعہ میں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، وہی انداز، تم اللہ کے بڑے محبوب ہو، تمام لوگوں سے بڑے برتر ہو، اللہ کو بہت محبوب ہو. اے نبی کہہ دیجئے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہاں بھی دلیل یہی ہے. پھر تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو تاکہ اس موت کے دروازے سے گزر کر تم اپنے محبوب سے مل سکو. سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے جو یہاں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم واقعتاً اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان بد اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا. اس سے بڑا بد عمل کیا ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، اس کے اندر جو ہے احکامات میں رد و بدل کر دی، حق کو چھپا لیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کہ وہ نبی کے جن کے آنے کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے، جن کے علامات موجود ہیں، جن کا حلیہ مبارک موجود ہے، ان تمام باتوں کو تم نے رد کر دیا. اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ تو یہ تو اپنی کمائی کے سبب کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. انسان کے اندر ضمیر تو موجود ہے نا
کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی حق تلفی کرتا ہے، کسی کی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اندر ضمیر کی خلش تو اسے سونے نہیں دیتی، تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دلیل لٹمس ٹیسٹ وہی ہے کہ اگر اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہو تو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا، تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز آرزو اور تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب اپنی بد اعمالیوں کی، ان کمائیوں کے جو ان کے ہاتھ نے آگے بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان ظالموں سے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں ساتھ ہی ٹائی اپ کر لیا کیجئے منافقین کو بھی، اس لیے کہ بڑے گہرے تعلقات تھے منافقین مدینہ کے یہود کے ساتھ۔ منافقین بھی بڑے امیر کبیر بھی تھے، بڑی مال دولت والے بھی تھے، دنیا کی زندگی کے اوپر بڑے حریص بھی تھے، اور یہاں ان کے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑی کھیتیاں تھیں، اور یہی معاملہ جو ہے یہود کا بھی تھا، وہ بھی بڑے مالدار تھے، ان کے باہمی تعلقات تھے، آنا جانا تھا، فیملی ٹرمز جسے کہتے ہیں وہ یہودیوں اور منافقین کے اندر موجود تھے۔ تو فرمائے گا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس دنیا کی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا بابر عیش کوش، عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا تو مادی ہے نا، اس کی تو لذتیں، یہاں کی فرحتیں، یہاں کی خوشیاں، یہاں کی عیاشیاں، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں ارج، اور اسی کے اندر مزید گہرے سے گہرا اترتا چلا جاتا ہے۔ سورہ کہف، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کل سعی و جہد، محنت، مشقت، دن رات صرف اس دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیتے کہ ہم نے یہ نیک کام بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ دنیا، یہاں کی زیب و زینت، اس روپے پیسے مال و دولت کو حاصل کرنے کے حرام حلال جائز ناجائز ہر شے اگر جو ہے ایک ہی ہاون دستے میں ڈال کر اس کو برابر کر دیا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا۔ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ انہوں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے مقدم کیا رکھا، آخرت مقدم تھی یا دنیا مقدم تھی، دین مقدم تھا یا دنیا مقدم تھی۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ لازماً پائیں گے ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کا سب سے بڑھ کر حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے شرک کیا۔ گویا کہ یہاں فوکس تو یہودیوں کو کیا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی منافقین اور مشرک بھی اسی کے دائرے کے اندر آ گئے۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، عمر يعمر کے معنی آتے ہیں لمبی عمر دینا، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس طویل عمر دے دی جائے۔ موت کے تصور سے بھاگتے ہیں۔ اب ہمیں تو معلوم ہے نا 60 70 80 90 برس کے بعد تو ہمارے ہاں جسے آپ کہیے کہ بالکل اینڈ والی بات ہوتی ہے، لیکن دل کو اگر آپ چیر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں تو 1000 برس کی جو ہے وہ خواہش موجود۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، سورہ یاسین میں فرمایا گیا نا وہی معمر کے الفاظ، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، نعمرہ، جس کو ہم طویل عمر دے دیتے ہیں تو اس کی قواعد طبیعہ کے اندر بھی ہم ضعف اور کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت زکریا کا ذکر جہاں ہو رہا ہے قرآن حکیم میں تو ابتدا میں سورہ مریم کے شروع میں الفاظ ہیں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولن اکن بدعائک رب شقیا، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال جو ہے بالکل بھڑک اٹھے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نرینہ عطا نہیں کی، اولاد نہیں دی، تو اس موقع پر اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے تاکہ یہ خانوادہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آگے میری نسل میں بھی جاری رہ سکے۔ نیت تو یہ تھی نا، تاکہ اللہ کا پیغام میری نسل میں بھی آگے بڑھ سکے۔ تو وہاں بھی الفاظ اسی قسم کے ہیں کہ وہاں انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں جو ہیں وہ چٹکنے لگی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے وہ بھڑک اٹھا ہے، سفیدی اس کے اندر اتنی زیادہ آ گئی ہے، لیکن میں تیرے حضور دعا کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوں۔ اور حضرت زکریا کو اس بڑھاپے کو ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔
سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے، ابتدائی رکوع، 2 رکوع جو ہیں حضرت یحییٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر، حضرت مریم سلام علیہ کا ذکر بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ تو یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس طویل زندگی دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، خواہ کتنی ہی طویل عمر ان کو دے دی جائے، لیکن یہ جو موت ہے یہ انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکے گی جو ان کے لیے لکھ دیا گیا۔ زحزح یزحزح آتا ہے کسی شے کو دور کر دینا، تو جہنم سے دور کرنے میں یہ موت بھی ان کے لیے کوئی سبب نہیں بن سکے گی۔ موت تو اصل میں جسے آپ کہیے ایک دروازہ ہے نا جس سے آپ گزرے ہیں، اب تو ابدی زندگی شروع ہو گئی جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ کہا گیا خالدین فیہا ابدا، خواہ وہ جنت ہو خواہ جہنم ہو، اب اس میں رہنا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ما دامت السماوات والارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ وہ جنت کی ہے جہنم کی زندگی تو اس سے بھی کہیں زیادہ طویل ہے۔ ہماری یہ کائنات اربوں خربوں سال پہلے وجود میں آ گئی تھی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہیں کوئی کسی حیوان کا یا کسی بہت بڑے جسے آپ مانسٹر کہہ لیجئے اس کا کوئی ڈھانچہ اگر نظر آ جائے تو معلوم ہوتا ہے 5 لاکھ سال پرانا ہے۔ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی زندگی کی شکل موجود تھی، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کب بنایا اس کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ طویل ترین زندگی 1000 برس کی اسے دی جائے، لیکن وہ موت کے جس کے ذکر سے وہ فرار اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی، اور وہ طویل زندگی بھی اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اور اس میں تو انتہا وہی ہے کہ وہ عمل کے جو تم نے خواہ کتنی ہی مخفی طور پر کیا ہو، خواہ کسی غار کی تہ میں جا کر کیا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو جہاں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، لیکن ایک ذات ہے کہ جو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اچانک ذہن میں آ گیا، جبکہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ تھوڑا تھا، کوئی کوانٹٹی کم تھی، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ اس کا والیوم بڑھ جائے تو صبح ہم بیچیں گے تو اس کے بعد کچھ پیسے زیادہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ حضرت عمر اس وقت جو وہ رات کے اوقات میں جو جایا کرتے تھے کہ رعایا کس کیفیت میں ہے، کسی کوئی مسئلہ ہے تو آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے یہ مکالمہ ماں اور بیٹی کا سن لیا، اور ماں مجبور کر رہی ہے بیٹی کو کہ بھئی یہ تھوڑا سا کام کر دو۔ ماں ممکن ہے کہ بوڑھی ہو لیکن بہرحال، تو اس وقت بیٹی نے کیا کہا تھا کہ اماں اگر اور عمر نہیں دیکھ رہا ہے یا کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ایمان کی یہ کیفیت ہونا کہ انسان ہر وقت یہ با کیفیت اسے مستحضر رہے کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے ہر عمل کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے اور قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔